السلام علیکم ہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چلیں جناب عالی. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية. قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقع وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إي والله لقد وقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ردیف تھا خیبر کے دن. ردف اور ردیف ایک ہی معنی میں ہے. سوار پر جو سواری کے پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. اور میرا قدم چھو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو. قالا صحابی کہتے ہیں فاتیناہم، تو ہم ان کے پاس آئے، یعنی یہودیوں کے پاس، خیبر کے یہودیوں کے پاس ہم ان کے پاس آئے. ہینا بدغت الشمس، بدغ یبدغ بدوغن مانے طلوع ہونا، جس وقت سورج طلوع ہو گیا تو ہم ان کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ انہوں نے نکال لیا تھا، یعنی اپنی کھیتی باڑی کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے وہ نکل چکے تھے اپنے جانوروں کے ساتھ. وہ تو ماشیہ کی جمع مواشی، انہوں نے اپنے چوپایوں کو نکالا. وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَقَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ. فَأْسُن کی جمع فؤوس کدال، مقتل کی جمع مقاتل ٹوکرا. کیا ہوا؟ اور مر کی جمع ہے مرور، پھاوڑا. اور نکلے وہ اپنے کدالوں اور اپنی ٹوکریوں اور اپنے پھاوڑوں کے ساتھ، یعنی کھیتی باڑی کا جو سامان تھا، آلہ تھا، وہ سب لے کر کے نکلے. تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کہا محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر، یعنی آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا لشکر ہے. راوی نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خربت خیبر ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین وہدمہم اللہ عز وجل. ہزمہ یہزم شکست دینا، اور اللہ عز وجل نے انہیں شکست دے دی. اور دہیا کے حصے میں، سہم مانے حصہ، دہیا کے حصے میں ایک خوبصورت لونڈی آئیں، واقع ہوئی. حالانکہ یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے لونڈی کا مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا جا کے لونڈی لے لو. تو اب چونکہ انہوں نے لے لیا تھا، اس لیے اس کو حصہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو واقع ہوئی دہیا رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک خوبصورت لونڈی. فاشتراها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعۃ ارؤس، راس کی جمع رؤوس بھی آتی ہے. تو خرید لیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سروں کے بدلے. اب یہاں خریدنے سے تعبیر کیا ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ سردار کی لڑکی ہیں، سردار کی بیوی ہیں، یہ دوسرے کے لیے نہیں مناسب ہے، آپ ہی کے لیے مناسب ہے. تو آپ نے ان کو بلایا اور ان کی کو خوش کرنے کے لیے بدلے میں 7 لونڈیوں کو دیا. اسی دینے کو اشترا سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں. ثم دفعها الى ام سلیم، پھر انہیں دفع کر دیا ام سلیم کو، یعنی ام سلیم کے حوالے کر دیا. کس لیے کر دیا؟ تصنعها له وتهيئها، کہ ان کا بنا سنگار کریں آپ کے لیے. راوی کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، یعنی انس رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، اور وہ عدت گزار رہی تھی ان کے گھر میں.
یہاں عدت سے مراد ہے استبرائے رحم. لونڈی آدمی خریدے یا جنگ میں حاصل ہو تو جس کے حصے میں آئے اس کو ایک حیض تک انتظار کرنا پڑے گا. اسی کو کہتے ہیں استبرائے رحم، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنے مالک سے یا اپنے سابق شوہر سے حاملہ تو نہیں ہے. اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر حاملہ نہیں ہے، کنفرم ہو گیا کہ بچہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس سے جو ہے ہم بستری کر سکتا ہے. اور یہ لونڈی کون سی تھی؟ وہ صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی تھی. راوی کہتے ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمہ میں کھجور اور پنیر اور گھی کیا، وہی کیا کہتے ہیں حیث بنا دیا. فحصت الارض افاحیس، فحص کے معنی کشف کے ہوتے ہیں، کھولنا، اسی سے ہے فحص طبی، الفحص الطبی، طبی معائنہ. تو افحوس کی جمع ہے افاحیس. فحصت الارض افاحیس، تو زمین کھول دی گئی، یعنی اوپر کی کا حصہ ہٹا دیا گیا کچھ جگہ. یہ زمین اس لیے ہٹا دی گئی تاکہ جو فرش بچھایا جائے، دسترخوان جس کو بنایا جائے، اس میں سامان رکھا جائے، گھی وغیرہ، تو بہہ کے باہر نہ چلا جائے. اس لیے زمین کو تھوڑا سا کھود دیا گیا، گہرا کر دیا گیا ہلکا سا. وجیہ بالانتاع، انتا پہلے بھی گزر چکا ہے، نون کے فتحہ اور کسرہ، اور تا کے فتحہ، نتعن، نتعن نہیں، ناتعن، نیتعن، تا کے فتحہ ہے نا، نیتعن، ناتعن، نیتعن. اور سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تا کو سکون، نتعن، نتعن. فرش، چمڑے کے فرش کو کہتے ہیں، اور لایا گیا چمڑے کا فرش، وہ اسی کو دسترخوان بچھایا، بنایا گیا. فوضعت فیہا، وہ جو زمین کھودی گئی تھی اسی میں رکھ دیا اس کو. وجیہ بالعقیط والسمین، فشبع الناس، لوگ آسودہ ہو گئے، یعنی اس کو مکس کر دیا گیا تو حیض کھانا بن گیا، اور سب کو آپ نے کھلایا، اور وہی آپ کا ولیمہ ہو گیا. راوی کہتے ہیں اور لوگوں نے کہا، یعنی آپس میں کہنے لگے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے، ام اتخذھا ام ولدن، یا انہیں ام ولد بنایا ہے. ام ولد کسے کہتے ہیں؟ ہاں بابو، جو عبارت پڑھ رہا تھا ام ولد بتائے تو. جسے ام ولد، ارے لونڈی ہوتی ہے نا، منڈی. آقا کے نطفہ سے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ لونڈی ام ولد بن جاتی ہے، بچے کی ماں. اب جب ام ولد ہو گئی تو اس کو بیچ وچ نہیں سکتا ہے آدمی. تو صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ بیوی بنا لیا ہے آپ نے یا لونڈی ہے. تو قالو، لوگوں نے کہا، یعنی آپس میں کہنے لگے، تو بعض لوگوں نے جواب دیا کہ اگر ان کا پردہ کریں تو یہ آپ کی بیوی ہیں، اور اگر ان کا پردہ نہ کریں تو یہ ام ولد ہے، یعنی لونڈی ہے، اور بچہ پیدا ہو جائے گا تو ام ولد بن جائیں گی. فلما اراد ان یرکب حجبھا، جب آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو ان کا پردہ کر لیا. وہ بیٹھی اونٹ کے پچھلے حصے پر، اعلی عجوز البعیر، اونٹ کے پچھلے حصے پر بیٹھی، یعنی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور پیچھے یہ بیٹھی.
تو جب لوگ قریب ہو گئے تو صحابہ نے پہچان لیا کہ آپ نے ان سے شادی کر لی ہے، یعنی آپ کی بیوی ہے، ام المومنین ہے۔ جب مدینہ سے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع کیا، یعنی سواری کو تھوڑا تیز کیا، ودفعنا، اور ہم نے بھی تیز کیا۔ صحابی کہتے ہیں فآثرت الناقۃ العذبہ، یہ کئی باب سے آتا ہے، آثرت، نصرہ، ضربہ، سمعہ، کرما، ٹھوکر کھانا، آثرہ یاسر، ٹھوکر کھانا۔ عربی کا مقولہ ہے، محاورہ ہے، لا یأمن العجول من العثار، لا یأمن العجول من العثار، جلد باز جو ہے ٹھوکر کھانے سے نہیں بچ سکتا، نہیں مامون رہ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جو جلد بازی کرے گا تو ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے۔ تو عذبہ اونٹنی، یہ لقب تھا آپ کی اونٹنی کا، عذبہ، تو عذبہ اونٹنی ٹھوکر کھا گئی۔ اور وَنَادَرَ يَنْدُرُ، نصرہ ینصرو سے ندرن و ندورن، نایاب ہونا، کمیاب ہونا، اور گرنا بھی آتا ہے، یہاں گرنے کا ترجمہ کریں گے، وَنَدَرَ، اور گر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَدَرَت، اور گر گئیں وہ۔ فقام فسترہا، تو آپ اٹھے اور ان کا پردہ کر لیا۔ وقد اشرفت النساء، اور تحقیق کی دیکھا عورتوں نے، جب پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے تو عورتیں مدینہ کے باہر دیکھنے لگی، تو گرتے ہوئے عورتوں نے بھی دیکھ لیا۔ ان عورتوں نے کہا ابعد اللہ الیہودیہ، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو دور کرے، یعنی بددعائیہ جملہ کہا۔ قال قلت یا ابا حمزہ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو حمزہ، انس رضی اللہ عنہ سے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے؟ واقع، حمزہ استفہامیہ ہے، کیا گر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم یقیناً آپ گر گئے تھے۔ تو لونڈی کو آزاد کر کے شادی کر لینا یہ فضیلت کی بات ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ چلو آگے۔ قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادع الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث. جی شیخ. فأشبع الناس خبزا ولحما، جی شیخ. أشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني، فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادع الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قام فخرج فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي، أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرج فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفيه أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور حاضر رہا میں زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں۔ اب یہ تو صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمہ کی بات آئی
تو اب زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں بھی یہ شریک رہے، تو اس کی رودات بیان کر رہے ہیں. تو آسودہ کر دیا تھا آپ نے لوگوں کو روٹی اور گوشت سے، اور بھیجتے تھے آپ مجھے، پھر میں لوگوں کو دعوت دیتا تھا. جب آپ فارغ ہو گئے، کھلا پلا کے فارغ ہو گئے، قاما و تبعتہ، واحد متکلم، تو آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ کے پیچھے لگ گیا. خادم تھے، ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے. پھر پیچھے رہ گئے دو آدمی، استانسا بہمل الحدیثو، وہ باہم بات کرنے لگے. استانسا بہمل حدیثوں کے معنی وہ باہم بات کرنے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انس رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ گئے، نکل گئے، اور دو آدمی وہاں باقی رہ گئے، وہ آپس میں گپ شپ کرنے لگے. لم یخرجا، وہ دونوں نہیں نکلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے اپنی بیویوں پر، تو سلام کرتے تھے ان میں سے ہر ایک پر. اس سے آپ کا تواضع ثابت ہوا. یہ بھی ثابت ہوا کہ آدمی گھر میں جائے تو بیوی بچوں سے سلام کرے. سلام علیکم، پھر سلام علیکم آپ نے فرمایا. اسے معلوم ہوا کہ السلام علیکم اور سلام علیکم نکرہ اور معرفہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک ہو تو بھی جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. کیف انتم یا اہل البیت، اے گھر والیو تم لوگ کیسے ہو. تو گھر میں جائے تو بچوں سے، اپنی اہلیہ سے خیر خیریت معلوم کرے. اور فیقولون بخیر. جی جناب. اور یہ شیخ سلام اللہ علیکم، سلام سلام اللہ علیکم بہت سے لوگ بولتے ہیں. السلام علیکم یا سلام علیکم، مطلب یہ مفہوم تو وہی ہے، اس لیے کہ سلامتی تو اللہ ہی دے گا. تو السلام علیکم کا مطلب یہی ہے. تو اگر کوئی کہہ دے تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں لگ رہا ہے. تو وہ جواب دیتے تھے، گھر والے جواب دیتے تھے، جواب دیتی تھیں کیونکہ عورتیں ہی تھیں سب. بخیرین یا رسول اللہ، ہم لوگ خیریت کے ساتھ ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیفا وجدت اہلک، آپ نے اپنے اہل خانہ کو کیسے پایا ہے، یعنی جو نئی بیوی آئی ہیں آپ کی ان کو کیسے پایا. تو معلوم ہوا کہ نئی دلہن آئے کسی کے ہاں تو اس کے بارے میں آدمی پوچھ سکتا ہے. تو آپ فرماتے تھے بخیر، خیر، اچھی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ کسی دوست سے ملاقات ہوئی اور خیریت پوچھی، بیوی کا حال پوچھا، تو اب لگے زلف گیسو اور ساری چیزوں کے اوصاف بیان کرنے. جی نہیں، یہ سب امانت ہوتی ہے. جب فارغ ہو گئے تو لوٹے آپ اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا، یعنی تمام ازواج مطہرات سے خیریت پوچھ لی، سلام کر لیا، تو اب وہاں سے واپس آئے. جب دروازے پر پہنچے تو اچانک آپ ان دو آدمیوں کے ساتھ تھے جو باہم گفتگو میں، بات چیت میں مشغول تھے، یعنی ابھی بھی وہ دونوں نہیں نکلے. فلما رأیاہ، تو جب ان دونوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ لوٹ آئے ہیں، تب قام فخرجا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا میں نے آپ کو خبر دی یا آپ پر وحی اتاری گئی اس بات کی کہ بے شک وہ دونوں نکل گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو اطلاع دی کہ وہ دونوں نکل گئے اور ساتھ ہی وحی بھی آئی. اب میری بات پہلے ہوئی یا اللہ کی وحی پہلے آئی آپ پر، یہ نہیں بتا سکتا میں. ورجا تو ماہو فلما بتا رجلہ فی اسکفۃ الباب، اسکفہ مانے چوکھٹ. جب آپ نے اپنا پیر دروازے کے چوکھٹ میں رکھا تو ارخل حجاب بینی و بینہ، تو پردہ لٹکا لیا آپ نے میرے اور اپنے درمیان.
گویا آیت حجاب اتر چکی تھی، اب پردے کا حکم نازل ہو گیا تو دروازے پر پہنچے اور آیت حجاب اتر چکی تو آپ نے پردہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 53 ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ وہ کئی آیتیں ہیں، لمبی ہیں، تو وہ آیت پوری دیکھ لیجئے گا، آگے کچھ تھوڑی اور تفصیلی آیت بھی ذکر کی ہے، تو اس میں کھانے کے، دعوت کے آداب اور اصول بتائے گئے ہیں کہ بغیر بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاؤ نہ، اور پھر کھانے کے آداب بھی بتائے کہ اگر کہیں کھانے کے لیے جا رہے ہو، یہ کوئی قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال سارت صفية لدحية في مقسمة مقسم ہی ان کے وجعلوا مقسم ہی يمدحونها ان کے عند حصے رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم ہاں قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفع إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السبيق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيثا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتينا فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جوار نسائه يتراءينها ويشمتنا بسرعتها۔ یہ وہی اوپر والا واقعہ اس میں بھی ہے، آگے چل کر کے حتی اذا جعلها فی ظہرہ نزل ثم ضرب علیہ القبہ، قبہ مانے خیمہ، ان پر خیمہ نصب کیا۔ جب صبح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زائد توشہ ہو، یعنی بچا ہوا، فضل و زادن زائد توشہ ہو تو وہ لائے ہمارے پاس اس کو۔ راوی کہتے ہیں کہ آدمی لانے لگا بچی ہوئی کھجور، بچا ہوا ستو، یہاں تک کہ لوگوں نے کر لیا اس میں سے سوادن، سواد مانے ڈھیر، حیث کا ایک ڈھیر کر لیا، یعنی جو چیزیں آئیں اکٹھا ہوئیں ان کو ملا کر کے حیث بنا لیا۔ فجعلوا یاکلون من ذلک الحیث، اس حیث میں سے لوگ کھانے لگے اور پانی پینے لگے، من حیاض، ان حوضوں سے جو ان کے بغل میں تھے، من ماء السماء، بارش کے پانی سے، بارش کا پانی پی رہے تھے۔ یہ تواضع تھا، یہ انکساری تھی، اور یہ زہد تھا۔ فقال انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا ان پر۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ جب ہم نے دیکھ لیا مدینہ کی دیواروں کو، حششنا الیہا، حشا یا حشو، تو ہم اس کے مشتاق ہوئے، خواہش مند ہوئے، یعنی مدینہ جب دکھنے لگا تو اب خواہش ہوئی کہ جلد سے جلد ہم مدینہ پہنچیں، اپنے بال بچوں میں جائیں۔ فرفعنا مطینا،
تو ہم نے اپنی سواریوں کو تیز کیا, اٹھایا یعنی تیز کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کیا. راوی کہتے ہیں اور صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ردیف بنا رکھا تھا. فاثرت مطیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ٹھوکر کھا گئی. فسورع آپ گر گئے, وسورعت اور وہ بھی گر گئی. سرا یسرو مانے پچھاڑنا, وسورع تو آپ اور وہ دونوں گر گئے. راوی کہتے ہیں کہ لیسا احد من الناس سے نہیں تھا کوئی ہم میں لوگوں میں سے جو دیکھے آپ کی طرف اور نہ ان کی طرف, کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ام المومنین ہے. تو جب گری آپ اور وہ گریں تو سب لوگوں نے اپنی نظریں پھیر لیں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, ان پر کا پردہ کر لیا. قال فاتیناہ, فقال پھر ہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا لم نضرا, ہمیں تکلیف نہیں ہوئی ہے, یعنی گرے ہیں, کوئی خاص چوٹ نہیں آئی ہے, کوئی بات پریشانی کی بات نہیں ہے. تو اس سے صحابہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں فدخلنا المدینہ فخرجت جواری نسائی, جاریہ کی جمع جواری, لڑکیاں, آپ کی عورتوں کی لڑکیاں یعنی آپ کے گھرانے کی لڑکیاں نکلی, یترائینہا, انہیں دیکھ رہی تھی, یعنی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے, نئی دلہن آ رہی ہیں ام المومنین بن کے. تو اور لڑکیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی وہ دیکھنے کے لیے نکلی. ویشمتن بسرعتہا, اور ان کے گرنے سے خوش ہو رہی تھیں. شمیتا یشمتو, خوش ہونا. لا تشمت بالعداء, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا ان کے بھائی نے, ہارون علیہ السلام نے کہا تھا لا تشمت بالعداء, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے. وہ افعال سے ہے اور یہ سمیہ سے ہے. چلو شیخ سواد حدیث سے نہ ترجمہ کیا ہے شیخ؟ سواد کے معنی کرو شیخ یہاں تک, سواد کا معنی ڈھیر کرو, ڈھیر یعنی ایک ڈھیر ہو گیا, مجموعہ. اور حیث تو وہی کھجور اور آپ کا گھی, پنیر, یہ سب ملاتے ہیں تو اسی کو حیث بولتے ہیں. چلو ابھی آپ نے کہا کہ جیسے استبراء رحم کے لیے انتظار کرنا چاہیے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت دیر ہو جاتی ہے. بہت دیر مطلب یعنی جو وقت ہوتا ہے اس سے کافی لیٹ ہو جاتا ہے, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی ہو گیا, تو کیا کیا جائے گا؟ یعنی اگر دیر معاملہ ہے تو اس وقت انتظار کریں گے, جی تو ہاں, کیا کہیں گے کہ مطلب رحم ہے اس کے اس میں؟ نہیں, اگر حیض مہینے پر آتا ہے, اگر آ گیا حیض ایک ہی دن میں آ گیا, یا پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے پتہ چلا کہ نہیں ہے, تو جائز ہے, ہم بستری کر سکتا ہے. اور اگر حیض نہیں آیا, ایک مہینہ گزر گیا حیض نہیں آیا, اس کا مطلب کہ بچہ ہے, تو اب انتظار کرنا پڑے گا. یہی تو سوال ہے شیخ میرا کہ کبھی یہی تو کہہ رہا ہوں شیخ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت متعینہ سے تاخیر ہو جاتی ہے, ارے تو کیا اس بات تاخیر پر محمول کر ہوتی لیں گے کہ نہیں ہے, اس کے مطلب؟ تاخیر جی جی ہوتی ہے تو کتنی تاخیر ہوتی ہے, 2-4 روز کی تاخیر تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے, ہر مہینے میں ہوتا رہتا ہے. کوئی تاریخ فکس نہیں ہوتی ہے کہ پہلی بار مان لو 10 تاریخ کو حیض آیا تو ہر مہینے میں 10 ہی تاریخ کو آئے, وہ تو آگے پیچھے تھوڑا سا ہوتا رہتا ہے, لیکن زیادہ نہیں ہوتا ہے. 2-4 روز آگے ہو گیا, 2-4 روز پیچھے ہو گیا. چلو گھنٹی تو نہیں لگی ہے نا, ابھی تو باقی ہوگا ٹائم.
باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وهذا حديث باز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر بڑا ڈسٹرب ہو رہا بیٹا, کیا کیا بات ہے, کون کھولے ہوئے ارے ہیں؟ یہ آیا کوئی چندہ مانگنے شیخ. کوئی چندہ کرنے آیا ہے؟ جی وہ گاڑی لے کر چندہ کرنے والا لگایا ہے, شیر ویر لگایا ہے. کمال ہے. چلو یہ سب کرتے ہیں گاؤں میں. مجبوری ہے. چلو تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعد القوم بما وعدوا به. زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله والله لا يستحيي من الحق. کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ, اور یہ بحث کی حدیث ہے, یہ بھی دقیق علمیہ ہے, یعنی حدیث کے الفاظ جو ہے بحث کے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب زینب رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہو گئی, یعنی انہوں نے کیا نام ہے زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تھی, تو جب عدت ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ, تم ان کا ذکر مجھ پر کرو. مطلب یہ ہے کہ جاؤ اور میری طرف سے شادی کا پیغام دیو. قال فانطلق زید رضی اللہ عنہ گئے ان کے پاس, یہاں تک کہ آئے ان کے پاس اور وہ آٹا گوندھ رہی تھی. تو خمرہ تخمیرن, عجین گودھے ہوئے آٹا کو کہتے ہی ہیں, تو یہاں ترجمہ کریں گے کہ آٹا گوندھ رہی تھی. جب پہنچے یہ ابھی پردہ کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. راوی کہتے ہیں فلما رأیتها, جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ میرے دل میں عظیم ہو گئیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے لیے بھیجا تھا ان کو, سفیر بنایا تھا. حتی ما استطیعو, یہاں تک کہ یہاں مستطاعتو کہنا چاہیے, ماضی کا صیغہ جیسے عظمت ہے لیکن مستقبل سے تعبیر کیا ہے. یہاں تک کہ میں نے نہیں طاقت رکھا کہ دیکھوں ان کی طرف. انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہا, یہ انا لأجل انا کے معنی میں ہے, اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر کیا تھا, یعنی آپ نے اپنی شادی کے لیے بھیجا تھا, تو اس وجہ سے نگاہ بھر کے ان کی طرف نہیں دیکھا. فولیتها ظہری, تو ان کی طرف میں نے اپنی پیٹھ پھیر لی. ونکست علی عقبی, نکوس کے معنی ایڑی کے بل لوٹنا, اور لوٹا میں اپنی ایڑی کے بل, یعنی ان کی طرف پیٹھ کر لی اور ایڑی کے بل گھوم گیا. تو میں نے کہا اے زینب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے, یذکرکے, آپ کا ذکر کر رہے تھے, یعنی یہ اشارہ ہے شادی کی طرف. انہوں نے کہا ما انا بصانعۃ شیئا, میں کچھ کرنے والی نہیں ہوں, یعنی کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں. حتی ہوا میرا ربی, معامرہ یہاں استخارہ کے معنی میں ہے, یہاں تک کہ میں مشورہ کر لوں, یعنی استخارہ کر لوں اپنے رب سے.
تو استخارہ کی مشروعیت اور استخارہ کا استحباب بھی ثابت ہوتا ہے. فقامت الی مسجدہا، تو کھڑی ہوئی وہ اپنی مسجد کی طرف. مسجد سے مراد مصلی، مصلی جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں کھڑی ہوئی اور انہوں نے استخارہ وغیرہ کیا. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، اور قرآن اتر گیا. یعنی انہوں نے استخارہ کیا اور مطمئن ہو گئی آپ سے نکاح پر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے ان سے آپ کی شادی کر دی. زوجناکہا، ان سے ہم نے آپ کی شادی کر دی. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں الگ سے کوئی عقد وغیرہ نہیں ہوا، الگ سے کوئی نکاح نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے حکم سے نکاح قرار پایا تھا. نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہی، یعنی جو لوازم ہے نکاح کے وہ سب نہیں ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور داخل ہوئے ان کے پاس بغیر اجازت کے، کیونکہ قرآن نے آپ کا نکاح کر دیا تھا. قال فقال ولقد رأيتنا، ہم نے دیکھا اپنے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا ہمیں گوشت اور روٹی اور گوشت. کب کھلایا؟ حین امتد النہار، جس وقت دن پھیل گیا، یعنی دن چڑھ گیا. فخرج الناس وبقي رجال، باقی وہی حدیث ہے جو آخر والا ہے، اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. ابن رافع نے اپنی حدیث میں یہ زیادہ کیا ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تم مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی. غیر ناظرین انا ہو، اس حال میں کہ تم نہ دیکھنے والے ہو، یعنی نہ انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا. نیون مانے پکنا، پکا ہوا. نہ دیکھنے والے ہو اس کے پکنے، یعنی کھانا ابھی پک ہی رہا ہے، جا کر کے وہاں برجمان ہو گئے، وہاں بیٹھے بوجھ بن رہے ہو میزبان پر، داعی پر. تو یہ پوری آیت نازل ہوئی واللہ لا یستحی من الحق تک. اسی میں ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو پھیل جاؤ. تو یہ بھی ادب بتایا گیا کہ اگر کہیں دعوت ہے آپ کی، کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو کھانا پکنے کے بعد جاؤ، کھانا چڑھانے کے وقت ہی مت پہنچ جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اب وہاں سے نکل جاؤ. یہ بھی ادب ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی پابندی کی توفیق دے. بعض لوگ جاتے ہیں، ارے ہم ہی لوگوں کے ہاں آتے ہیں، کبھی کبھی کوئی آ گیا اور اس کو بلایا، اب کھانے سے یا اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے، بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، طبیعت اکتا جاتی ہے. اشارے کنائے جیسے آپ کر رہے تھے وہاں سے خود ہی نکل گئے تھے ازواج مطہرات کے دروازوں کے پاس، سب کی خیر خیریت معلوم کی، تب بھی بیٹھے ہی رہے. تو ایسے ہم لوگ بھی اشارے کنائے کرتے ہیں کہ جائیں لیکن نہیں جاتے. تو اب کبھی کبھی مجبوراً کہنا پڑتا ہے. ڈسٹرب بہت کرتے ہیں ایسے لوگ. شیخ ڈسٹرب بہت کرتے شیخ ہیں ایسے لوگ. ہاں نہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. جی بیٹا. استخارہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ استخارہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ یا اللہ، استخارہ کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ وضو کرو اور نفل کی نیت سے 2 رکعت پڑھو اور استخارہ کی دعا کر لو. 2 رکعت نفل پڑھ کر کے استخارہ والی دعا پڑھ لو، اور اس میں استخارے والی دعا میں جو مقصد ہے وہاں اپنے مقصد کا ذکر کر لو. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو امر کی جگہ اپنی ضرورت پیش کرو. انا
زواجی بے فلانہ بنت فلان، وہی استخارہ ہو گیا. استخارہ میں کوئی استخارے میں کوئی کیا نام ہے خواب واب تھوڑے ہوتا ہے. بعض لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے. خواب واب کچھ نہیں دیکھتا ہے. یہ دل کے اطمینان کی بات ہوتی ہے. آپ نے جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے اگر دل مطمئن ہو رہا ہے تو اس کو کر گزرو. اگر کچھ تذبذب ہو رہا ہے تو چھوڑ دو اس کو. یہی استخارہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا کوئی مشکوک بات تو تھی نہیں، بڑے فضل و شرف کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے استخارہ کیا. تو معلوم ہوا کہ مشکوک چیز ہی کے بارے میں نہیں استخارہ ہوتا ہے، غیر مشکوک چیز کے بارے میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی توفیق ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ